السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 6 صفر المظفر، انگریزی تاریخ 4 ستمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ مسجد میں موسیقی کا کنسرٹ شرمناک حرکت ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے تاریخی شہر بیر سبع کی مسجد کے صحن میں ایک موسیقی کے کنسرٹ کے انعقاد کے لیے اسرائیلی ریاست کی جانب سے اجازت دینے کو سخت ترین الفاظ میں مسترد اور مذمت کا اظہار کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ اسلامی مقدسات کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حماس نے کہا کہ مسجد میں موسیقی کے اس پروگرام کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ حماس نے مزید کہا کہ مسجد مسلمانوں کا مقدس مقام اور عبادت کی جگہ ہے، جہاں پر اسلامی شاعر کے مخالف کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حماس کے ترجمان فوزی برہوم نے کہا کہ مسجد میں موسیقی کی تقریب کے منعقد کرنے کی اسرائیلی قابض فوج کی جانب سے اجازت دیا جانا سنگین خلاف ورزی ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کرنے کی سوچی سمجھی کوشش ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں اسرائیل نے ایک نیا قانون پاس کیا ہے جس کے تحت اگر کسی غیر ملکی کو فلسطینی سے محبت ہو جائے تو غیر ملکی اسرائیل کو مطلع کرنے کے پابند ہوں گے۔ نئے قوانین کے تحت اگر مقبوضہ غرب اردن یعنی ویسٹ بینک میں غیر ملکی کو کسی فلسطینی سے محبت ہو جائے تو اسے اسرائیلی وزارت دفاع کو مطلع کرنا ہوگا، اور اگر ان کے بیچ شادی ہو جائے تو انہیں 27 مہینوں بعد ماحول کو خراب ہونے سے روکنے کے لیے کم از کم 1 سال کے لیے وہاں سے جانا ہوگا۔ یہ وہ سخت قوانین ہیں جو اب مقبوضہ غرب اردن میں رہائش پذیر یا سیاحت کے لیے آنے والے غیر ملکی افراد پر لاگو ہوں گے۔ اس کے رد عمل میں فلسطینی اور اسرائیلی فلاحی تنظیموں نے اسرائیل پر سختیوں کو نئی بلندی پر لے جانے کا الزام لگایا ہے۔ ان قوانین کا اطلاق پیر سے ہو رہا ہے۔ تفصیلی دستاویزات میں درج ان قوانین میں غیر ملکیوں سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ فلسطینی شناختی کارڈ رکھنے والے کسی شخص سے تعلق جوڑنے کے 30 روز کے اندر اندر حکام کو مطلع کریں۔ عمران خان پیغمبروں کی تعداد میں بھی گڑبڑی کر گئے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے خطاب کے دوران اللہ کے پیغمبروں کی تعداد بھی عام تعداد کے تناظر میں غلط بتا دی۔ بہاولپور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پیغمبروں کی تعداد میں بھی گڑبڑی کر گئے اور اللہ کے پیغمبروں کی تعداد 1,40,000 بتائی۔ عمران خان اس سے پہلے بھی جوش خطابت میں حساب کتاب میں زمین آسمان کے قلابے ملا چکے ہیں۔ یاد رہے کہ چند روز قبل وکلاء کنونشن سے خطاب کے دوران بھی عمران خان پاکستان کی آبادی میں گڑبڑی کر گئے تھے۔ دوران خطاب عمران خان نے کہا تھا کہ پاکستان بنا تھا تو آبادی 40 کروڑ تھی اور اب 22 کروڑ ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں ایران نے اپنے 51 شہروں اور قصبوں کو کسی بھی ممکنہ غیر ملکی حملے کو ناکام بنانے کے لیے سول ڈیفنس سسٹم سے لیس کر دیا ہے۔ ایک سینئر دفاعی اہلکار نے بتایا کہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کشیدگی میں اضافے کے پیش نظر سول ڈیفنس سسٹم کو فعال کیا گیا ہے۔ ایک تیسری خبر میں کینیڈا کی ایک کمپنی نے ایسی ٹرین متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے جو 1000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوگی۔ یہ ٹرین ایک ٹیوب نما ٹریک پر بہت زیادہ تیز رفتاری سے سفر کر سکے گی اور اس رفتار کے حصول کے لیے ایک نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے گا۔ کمپنی کے مطابق اس منصوبے کے پہلے مرحلے پر $18 ارب خرچ ہو سکتے ہیں، جس کے مکمل ہونے پر کینیڈا کے 2 شہروں کیلگرے اور ایڈمنٹن کے درمیان اسے چلایا جائے گا۔ دونوں شہروں کے درمیان 300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ ٹرین کسی طیارے سے بھی زیادہ تیزی سے سفر کر سکے گی، جبکہ اس کی رفتار کسی ہائی اسپیڈ ٹرین سے 3 گنا زیادہ ہوگی۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ منصوبے کے پہلے مرحلے کا آغاز 2023 کے آخر تک ہو سکتا ہے، جبکہ اسے 2027 تک مکمل کیا جائے گا۔ یہ ٹرین مکمل طور پر بجلی پر کام کرے گی اور کمپنی کا کہنا ہے کہ ماحول دوست ہونے کے ساتھ ساتھ اس نئے نظام سے سڑکوں پر ٹریفک میں بھی کمی آئے گی۔ کمپنی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس ٹرین کا سفر کسی طیارے کے مقابلے میں 44% سستا ہوگا۔
خواتین ججوں کے پاس شرعی قوانین کا کافی علم نہیں ہے۔ افغانستان کی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ گزشتہ سال کے دوران 13,000 سے زائد مقدمات کی سماعت ہوئی اور 80,000 سے زائد مقدمات زیر التوا ہیں۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے عدالت کے نائب عبدالمالی حقانی نے بتایا کہ عدالت کے لیے نئے ڈھانچے کی تعمیر کے لیے ادارہ چینی اور انڈونیشیا کے سفارت خانوں کے ساتھ معاہدہ کر چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم صوبوں کے دارالحکومتوں میں شہری مرمت کے 8 اضلاع میں 12 اور کابل کے دارالامان کے علاقے میں ایک بڑے منصوبے کی تعمیر کا منصوبہ بنا رہے ہیں جس کا بجٹ 4 ارب افغانی ہے۔ عدالت میں خواتین ججوں کی واپسی کے سوال پر ادارے کے ریسرچ اینڈ اسٹڈیز کے ڈائریکٹر حزب اللہ ابراہیمی نے کہا کہ ملک میں خواتین ججوں کے پاس شرعی قوانین کا کافی علم نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ درست فیصلے دینے سے قاصر ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عدالت میں خواتین کی موجودگی کی ضرورت اب تک محسوس نہیں کی گئی ہے اور خواتین کے حجاب کا بھی مسئلہ ہے کیونکہ مردوں اور عورتوں کے دفاتر ایک ساتھ تھے۔ اس سوال پر کہ وہ فوجداری اور قانونی مقدمات جو پچھلی حکومت کے دور میں حل ہو چکے تھے لیکن ان پر عمل درآمد نہیں کیا گیا تو اب ان مقدمات کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ عدالت کے ایک اہلکار عزیز اللہ مظہری نے کہا کہ اگر سابقہ فیصلہ شریعت محمدی پر مبنی ہے تو یہ قابل عمل ہے، بصورت دیگر اس پر بحث ہوگی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے 15 اہلکاروں کو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرنے پر برطرف کر دیا گیا ہے اور ان کے خلاف مقدمات چلائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے ملک بھر میں قانونی مقدمات کے بہتر انتظام کے لیے 20 قواعد و ضوابط بنائے ہیں۔ عمرہ زائرین کسی بھی ایئرپورٹ سے سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے وضاحت کی ہے کہ سعودی عرب میں معتمرین کی آمد و رفت کے لیے کوئی ایئرپورٹ مخصوص نہیں کیا گیا ہے۔ عمرہ کرنے والے حضرات کسی بھی انٹرنیشنل یا مقامی ایئرپورٹ سے سعودی عرب میں داخل اور روانہ ہو سکتے ہیں۔ وزارت حج و عمرہ نے اپنے بیان میں قواعد کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ عمرے کے لیے آنے والے افراد 90 دنوں کے لیے ٹھہر سکتے ہیں اور اس دوران وہ مکہ مدینہ اور دیگر سعودی شہروں میں آزادی سے جا سکتے ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں رابطہ عالم اسلامی کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر محمد علی عیسیٰ سے امریکی اور مغربی ملکوں کے آشیرواد سے سب سے کم عمر میں نوبل انعام حاصل کرنے والی ملالہ یوسفزئی نے ملاقات کی ہے۔ رابطہ عالم اسلامی کے سیکریٹری جنرل نے تعلیم نسواں کے حوالے سے ملالہ یوسفزئی کے کام کو سراہا۔ ملالہ یوسفزئی نے بھی رابطہ عالم اسلامی کی جانب سے دنیا بھر میں تعلیم نسواں کے فروغ کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی تعریف کی۔ ملالہ یوسفزئی نے انہیں اپنی سوانح حیات میں ہوں ملالہ بھی پیش کی۔ واضح ہے کہ رابطہ عالم اسلامی کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر علی عیسیٰ سعودی ولی عہد بن سلمان کے مقرب ہیں۔ ڈاکٹر علی عیسیٰ گزشتہ کئی برسوں سے یہود کو مسلمانوں کا بھائی قرار دلوانے، ہولوکاسٹ کے عنوان کے تحت یہود کے لیے ہمدردیاں سمیٹنے، یہود کو سعودی عرب کے دورے کرانے، پوری دنیا میں یہود کی کانفرنسوں میں شرکت کرنے، ان کی عبادت گاہوں کا دورہ کرنے، اسرائیل کے خلاف جہاد کو دہشت گردی قرار دلوانے، اسرائیل کو تسلیم کرانے، سیاست کو دین اسلام سے جدا باور کرانے اور بین المذاہب ہم آہنگی کی آڑ میں وحدت ادیان کے لیے راہ ہموار کرنے میں مصروف ہیں۔ سمندری حدود کا تنازع، رجب طیب اردوغان کی یونان کو سنگین نتائج کی دھمکی۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے یونان پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ وہ ایجین سمندر میں موجود جزیروں پر قبضے کی کوشش کر رہا ہے جسے غیر فوجی علاقے کا درجہ حاصل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ترکیہ وقت پڑنے پر ضروری اقدامات کرنے کے لیے تیار ہے۔ واضح ہے کہ ترکیہ نے حال ہی میں یونان پر الزام لگایا تھا کہ وہ ایجین جزائر کو مسلح کر رہا ہے لیکن یونان نے اس الزام کی تردید کی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ یونان ان جزائر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ کچھ وقت پہلے ترکیہ نے کہا تھا کہ یونان کی طرف سے استعمال کیے جانے والے ایئر ڈیفنس سسٹم نے معمول کی پروازوں میں مشغول ترکش جہازوں کو لوک کر دیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ ترکیہ نے حال ہی میں 30 اگست کو فتح کا 100 سالہ جشن منایا ہے کیونکہ سال 2022 میں ترک فوج نے یونانی افواج کو شکست دے کر ملک سے باہر جانے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے 100 سال قبل ترکیہ کی اسی فتح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یونان ازمیر کو نہ بھولے۔
امریکہ کے تائیوان کو اسلحہ دینے کے اعلان پر چین کی دھمکی۔ امریکی وزارت خارجہ نے جمعے کو تائیوان کو ممکنہ طور پر $1.1 ارب کا اسلحہ فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے، جبکہ چین نے اس امریکی اعلان کے بعد جوابی اقدامات کی دھمکی دی ہے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق ان ہتھیاروں میں 60 بحری جہاز شکن میزائل اور فضا سے فضا میں مار کرنے والے 100 میزائل شامل ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے مطابق واشنگٹن میں چینی سفارت خانے کے ترجمان نے کہا ہے کہ تائیوان کو امریکی اسلحے کی ممکنہ فروخت کے نتیجے میں امریکہ اور چین کے تعلقات کو سنگین خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اطلاعات کے مطابق چینی سفارت خانے کے ترجمان کا کہنا تھا کہ چین صورتحال میں تبدیلی کی روشنی میں سختی کے ساتھ قانونی اور ضروری جوابی اقدامات کرے گا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں اقوام متحدہ میں روس کے سفیر نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ جنرل اسمبلی میں عالمی رہنماؤں کے اجلاس میں 3 ہفتے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے، لیکن ابھی تک روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی قیادت میں 52 رکنی روسی وفد کے کسی ایک رکن کو بھی امریکی ویزا نہیں ملا۔ اقوام متحدہ میں روس کے سفیر نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کو خط لکھا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ بات تشویشناک ہے کہ گزشتہ کئی مہینوں سے امریکی حکام اقوام متحدہ کی سرکاری تقریبات میں شرکت کے لیے متعین متعدد روسی مندوبین کو ویزا دینے سے مسلسل انکار کر رہے ہیں۔ روسی سفیر نے اس بات پر بھی زور دیا کہ امریکہ اقوام متحدہ کے میزبان ملک کے طور پر قانونی طور پر ویزا جاری کرنے کا پابند ہے۔